قاسم میم، اس کی ترکیب یہ ہے کہ یہ قاسم میم جو ہے حروف مقطعات ہیں۔ قطع کے معنی آتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، الگ الگ کرنا، تو مقطعات کا مطلب ہے الگ الگ کیے ہوئے۔ اصل میں حرف جو ہے اس کی جمع ہے حروف، اور غیر عاقل کی جو جمع ہوتی ہے جمع تکسیری آتی ہے۔ جمع سالم معنی کی شرط یہ ہے کہ مذکر عاقل کا عالم ہو، تو غیر عاقل کی جمع تکسیری آئے گی۔ تو غیر عاقل کی جو جمع تکسیر ہوتی ہے وہ ہم اس کو واحد مؤنث کے حکم میں بھی رکھ سکتے ہیں، جمع مؤنث کے حکم میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ ارے بات سمجھ میں آئی؟ انہار، نہر کی جمع انہار جاریہ اور انہار جاریات۔ شجر کی جمع اشجار عالیہ اور اشجار عالیات۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ ایام کی صفت یوم کی جمع ایام، معدودتن بھی آ سکتی ہے، اللہ نے قرآن فرمایا ایام معدودہ، اور معدودات بھی آ سکتی ہے، قرآن میں آیا ایام معدودات۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو ایسے حروف کی صفت جو ہے وہ مقطعات، بھائی جہاں مؤنث سالم ہے نا، مقطعات ان کی الگ الگ کیے ہوئے حروف، یعنی وہ حروف جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ قرآن میں ویسے تو اس کا یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم، وہ جاہل ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے تمام عیبوں سے، اور ایسا کلام کرنا کہ جس کے معنی مخاطب نہ جانے وہ لغو ہوتا ہے۔ مخاطب سے ایسا کلام کرنا کہ جس کے معنی مخاطب کے سمجھ میں نہیں آئے وہ لغو ہوتا ہے، تو ایسا کلام اللہ تھوڑی فرما سکتا ہے۔ لیکن علماء نے یہ بھی فرمایا، مفسرین نے، کہ اس حروف کو صورتوں کے شروع میں لایا گیا اہل عرب کو چیلنج دینے کے لیے، اہل عرب کو چیلنج کرنے کے لیے، سمجھے کہ نہیں، انہیں دعوت مقابلہ دینے کے لیے کہ یہ جو قرآن ہے انہی حروف سے مرکب ہے کہ جن حروف سے تم اپنے کلام کو مرکب کرتے ہو، جن حروف ہجائیہ سے تمہارا کلام مرکب ہوتا ہے انہی سے یہ قرآن کا جو کلام ہے، قرآن یہ مرکب ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ محمد نے بنا لیا ہے تو تم بھی پھنسی ہو، وہی حروف ہیں، تم بھی بنا کے دکھا دو۔ سنا ہے؟ تو اسی لیے ہم یہ ترکیب کرتے ہیں طاسیم میم کی، کہ یا تو ایک ترکیب یہ ہو جائے گی کہ طاسیم میم مبتدا اور تلکا سے لے کر آخر صورت تک، سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تلکا سے لے کر ایام منقلب ینقلبون ہے لاسٹ، ینقلبون تک پوری صورت کیا خبر ہو جائے گی اور طاسیم میم مبتدا ہو جائے گا۔ ایک ترکیب تو معربین نے یہ کی ہے۔ دوسری ترکیب اس کی یہ بھی کی جاتی ہے کہ یہ چیلنج کے لیے آئے ہیں، تو تحدّا یا تحدّا کے معنی آتے ہیں کسی کو چیلنج کرنا، تو ہم طاسیم میم کو بنا دیں مبتدا، اور تحدّا سے لے کر کے آئیں اس میں مفعول، تو آئے گا متحدن، متحدین ہوگا، متحدین ہوگا، لیکن یا متحرک معقل مفتوح یا کو الف سے بدل دیں گے، پھر الف اور تنوین میں اجتماع ساکنین ہو جائے گا تو متحدن رہ جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ مصطفن کی طرح، مجتبن کی طرح الف لام داخل کر دیں تو المتحدہ پڑھا جائے گا، الف لام نہ ہو تنوین آ جائے گی تو الف گر جائے گا۔ ہر اس میں مقصور مقصور کہتے ہیں اس کو جس کے آخر میں الف ہو، جب وہ معرب باللام ہوتا تو الف پڑھا جاتا ہے، اور جب معرب باللام نہیں ہوتا تنوین اس پر آ جاتی ہے تو الف اور تنوین میں اجتماع ساکن کی وجہ سے الف گر جاتا ہے۔
تو متحدن، تو ہم کہیں گے طاسیم میم متحدن بہا، یعنی طاسیم میم وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے چیلنج کیا گیا ہے، تو متحدن بہا متحدن سے متعلق ہو جائے گا، تو متحدن بہا جار مجرور سے مل کر بہا جار مجرور سے مل کر متحدن سے متعلق اور متحدن خبر ہو جائے گا۔ تو ایک ترکیب تو یہ ہوگی، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ دوسری یہ ہے کہ آپ لے کر کے آؤ المتحدہ، کیا لے کر کے آؤ؟ المتحدہ بہی، بہا یہ بہی لاؤ، بہی متعلق وہ کہ جس سے چیلنج کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ طاسیم میم ہے، تو طاسیم میم کو مبتدا بنا دو، یا اب لے کر کے آؤ ما یتحدی بہی، ما موصولہ یتحدی میں بہی جار مجرور سے مل کر یتحدی کا نائب فاعل جار مجرور، جملہ ہو کر کے ما کا صلہ موصول صلہ سے مل کر مبتدا اور طاسیم میم خبر، یا طاسیم میم مبتدا ما یتحدی بہی ما موصولہ یتحدی مجہول بہی جار مجرور سے مل کر اس سے متعلق اور فعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ما کا صلہ موصول صلہ سے مل کر طاسیم میم کی خبر، نہیں تو کئی ترکیبیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال تحدہ جو ہے وہ باب تفاعل ہے، لازم ہے، اس لیے اس کو جہاں مجہول بنا رہے ہیں تو بہی لے کر کے آ رہے ہیں۔ فعل لازم سے جب متعدی بنانا ہوتا ہے تو لازم کا متعدی بنتا نہیں ہے، جئی بن سکتا ہے جبکہ اس کا نائب فاعل جار مجرور ہو تو بن سکتا ہے، اس میں مفعول بھی جئی بنے گا جب وہ جار مجرور کے ساتھ، ارے حرف جر کے ذریعے سے متعدی بنا دیا نا، با کے ذریعے سے۔ چلیے تلک آیات الکتاب المبین، تلک اس میں اشارہ مبتدا، آیات مضاف، الکتاب موصوف، المبین صفت اور موصوف اپنی صفت سے مل کر کے آیات کا مضاف الیہ، اور مضاف الیہ سے مل کر کے تلکا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ لعل حرف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر لعل کا اسم، باخع اسم فاعل، بخع یبخع سے، ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ متعدی بیک مفعول ہے، اسم فاعل یہاں پر عامل ہے، نفس کا مضاف الیہ سے مل کر کے باخع کا مفعول بھی، تو باخع کا فاعل کون ہے؟ انتا، اس میں فاعل میں وہی فاعل نکلتی ہے ضمیر کہ جس پر وہ بولا جا رہا ہے، مخاطب کے لیے بولا جا رہا ہے یہاں لعل کا، تو باخع کا فاعل کیا ہے؟ انتا، نفس کا باخع کا مفعول بھی۔ ان حرف مصدر لا نافیہ، یکون فعل مضارع ہے، یکونون تھا، کیا تھا؟ نون کیوں گر گیا؟ ان کی وجہ سے، منصوب علامت نصب حذف نون اعرابی، نون اعرابی کا حذف ہے۔ واو یکونو کا اسم، مؤمنین یکونو کی خبر، یکونو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا، اور یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر من حرف جار محذوف کا مجرور، اور حرف مصدر سے پہلے حرف جر کو حذف کرنا قیاسی ہے، قاعدے کے تحت ہے، من حرف جار کا محذوف، من حرف جار محذوف کا مجرور، اور جار مجرور سے مل کر باقی سے متعلق۔ تو اب یکون مؤمنین کا مطلب ہے عدم ایمانہم، ان کا ایمان نہ لانا، تو من عدمی ایمانہم کے معنی میں ہو گیا، اور مصدر بنے گا نا ان کی وجہ سے۔ چلیے باقی سے متعلق، باقی اس میں فاعل اپنے مفعول فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر لعل کی خبر، لعل اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا، لعل ہے نا۔ چلیے ہم نے ابھی اللہ یکون مؤمنین کو کیا بنایا؟ مصدر بنا کر کے من حرف جار محذوف کا مجرور بنایا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ خشیتہ محذوف کا مضاف الیہ ہو جائے، اس کا
خشیت محذوف کا خشیت خشا خشیہ یخشا ڈرنے کے معنی میں آتا نہیں. لا تقتلوا اولادکم تو خشیت محذوف کا مضافلے اور مضافلے سے مل کر واقعون کا مفعول لہو ہو جائے گا. پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی جائز ہے. چلیے ان حرف شرط ہے. نشا اصل میں کیا تھا؟ نش یا او. کیا تھا؟ نش یا او. قاعدہ نمبر 8 پایا گیا. یا متحرک ہے اور اس کا ماقبل ساکن ہے. ایسا کہیں ہوتا ہے تو یا اور واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیتے ہیں, تو یا کی حرکت نقل کر کے شین کو دے دی. اب یا پھر قاعدہ نمبر 8 ہی ہے. اگر وہ حرکت جو نقل کر کے دی ہے آپ نے وہ حرکت فتح کی ہو تو یا واو جو بھی ہے وہ الف سے بدل جاتے ہیں. تو یہ الف سے بدل جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ نشاء. اب ان حرف شرط آ گیا. ان حرف شرط نے جو ہے حمزے کو ساکن کر دیا اور آخر میں جو حمزہ ہے اب ہو گیا نشاء. اجتماع ساکن حمزے میں اور الف میں الف حذف ہو گیا. اجتماع ساکنین کی وجہ سے نشاء ہو گیا. نحن ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط. ننزل فعل مضارع مجزوم ہے. یہ ادوات شرط جو ہیں یجزم فعلین دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں. سمجھے گا نہیں؟ ایک اس کو شرط کو اور دوسرے جزا کو. ننزل فعل نحن فاعل علیہم جار مجرور سے مل کر کے ننزل سے متعلق من السماء بھی ننزل سے متعلق آیتن مفعول بھی. ایک ترکیب ہو گئی. من السماء کو ہم نے ننزل سے متعلق کر دیا. ننزل فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزا مجزوم ہے جزا ہو گیا. دوسری ترکیب یہ بھی کر سکتے ہیں ہم کہ یہ من السماء جار مجرور سے مل کر کائنتن سے متعلق ہے اور اصل میں یہ آیتن کی صفت ہے. آیتن من السماء آسمان کی نشانی. اور نکرہ کی صفت کو اگر نکرہ سے پہلے لے آئیں تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ نکرہ کا حال ہو جاتا ہے. نکرہ کی صفت اگر نکرہ سے پہلے آ جائے تو نکرہ کا حال بنتی ہے. یا یہ کہہ لو نکرہ کی صفت نکرہ سے پہلے آ جائے تو نکرہ کا حال بنتی ہے, یا یہ کہہ لو کہ نکرہ کا اگر حال لایا جائے تو نکرہ سے مقدم رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر نکرہ کا حال نکرہ کے بعد لائے تو وہ صفت بن جائے گا کچھ صورتوں میں. اس لیے اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. ایسا کر لو. تو یہ بھی جائز ہے کہ من السماء کو کائنتن وغیرہ سے متعلق کر کے آیتن سے حال بناتے اور حال ذوالحال سے مل کر کے منزل کا مفعول بھی, یہ بھی جائز ہے. فا حرف عطف ہے, اگلے والے جملے کا عطف ہے ننزل والے جملے پر, یعنی جملہ جواب پر. ذلت فعل ناقص ہے. عنوقن کی جمع ہے اعناق. اعناق مضاف ہم ضمیر مضافلے مضافلے سے مل کر کے ذلت سے متعلق. لہا جار مجرور سے مل کر یہ خاضعین سے متعلق ہے. مقدم اس کو اس لیے کر دیا لہا کو رؤوس آیات کی حفاظت کے لیے. خاضعین لہا کہتے تو آیات کا جو ہے وہ آخر جو ہے وہ مختلف ہو جاتا. مؤمنین ہے تو خاضعین ہے, تو معرضین ہے تو یستہزئون ہے, آخر مسمى نون ہے, اسے لہا کو کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا. خاضعین سے متعلق, خاضعین اپنے متعلق سے مل کر ذلت کی خبر. ذلت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کا عطف ہو جائے گا کس پر؟ ذلت والے تو جملہ جواب پر. اب ترکیب کی ترجمہ کیجیے اس کا. طاسیم تلک آیات الکتاب المبین, یہ روشن کتاب کی آیات ہیں, نشانیاں ہیں. یہ روشن کتاب کی آیات ہیں. روشن کتاب سے مراد وہ کتاب کہ جس کا معجز ہونا, معجزہ ہونا ظاہر ہے, جو حق کو اور باطل کو الگ الگ کر کے ممتاز کر دیتی ہے. یہ جو لعلہ کا باقع نفس کا آیت ہے, اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو اعلان نبوت فرمایا اور اہل مکہ ایمان نہیں لائے
تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ان کی محرومی کی وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، محروم ہو گئے، اور جب ایمان نہیں لائیں گے تو قیامت کی تو جہنم میں جائیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا براہ کرم اور لطف، اپنے محبوب سے فرمایا کہ لعلک باخع نفسک، بقاء کا معنی آتے ہیں ہلاک کرنا، لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اردو میں کہتے ہیں اس کو جان پر کھیل جانا، کہتے ہیں جان پر کھیل کے جان بچا لی، شاید کہ آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ مومن نہیں ہیں، یا مفعول له کا ترجمہ کر لو ان کے ایمان نہ لانے کے خوف کی وجہ سے۔ خشیت کا بھی کیا تھا نا ترکیب، ان کے ایمان نہ لانے کے خوف کی وجہ سے، اور مین مانیں گے تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک نشانی نازل فرماتے ہیں، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، کہ جس نشانی کے سامنے، ان کی جمع اعناق مراد ہے گردن، گردن سے مراد ہے گردن بول کر کے جز بولا ہے، کل مراد ہے سردار، کہ جس نشانی کے آگے، جس نشانی کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے جھکے رہ جائیں، جس نشانی کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے جھکے رہ جائیں۔ یہ جو فضلت اعناقہم لہا خاضعین ہے، چلیے اس کی ہم عنقن کی جمع اعناق ہے، خضع کا اسم فاعل ہے خاضع، اور خاضع کی جمع ہے خاضعین، جمع مذکر سالم ہے۔ یہاں ایک پریشانی کی بات، الجھن کی بات یہ ہے کہ جمع مذکر سالم جو صفت ہے، کسی بھی صفت کی جب جمع مذکر سالم لائی جائے تو جمع مذکر سالم کو کس پر بولا جاتا ہے؟ مذکر عاقل کی جمع پر بولا جائے گا، غیر مذکر عاقل کی جمع پر جمع مذکر سالم نہیں بول سکتے۔ ابھی میں نے بتایا نہیں، غیر عاقل کی جو جمع تکسیر ہوتی ہے اس کے لیے اگر اس کی صفت لاؤ آپ، یا اس کی خبر لاؤ، یا اس کا حال آئے، تو یا تو اس کو واحد مؤنث کے حکم میں رکھو گے، صفت میں، حال میں، خبر میں، سب ایک ہی بات ہوگی، یا تو واحد مؤنث کے حکم میں ہوگی یا جمع مؤنث کے حکم میں ہوگی۔ تو اعنق کی جمع اعناق گردن، ارے بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو یا تو یہ خاضعاتن آنا چاہیے تھا، خاضعاتن، یا خاضعات آنا چاہیے تھا۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ لیکن اس کی بات ترجمے سے پتہ لگ گئی ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، یا تو ہم اس میں مانیں گے مجاز عقلی، کیا مانیں گے؟ مجاز عقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فعل کی اسناد اس کی طرف کر دی جائے کہ جس کے لیے فعل ہے نہیں، تو فعل تو ہے کس کا؟ گردن والے کا، جھکنا کس کا کام ہے؟ گردن کا نہیں، گردن والے کا، سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ وہ اسناد کسی کی طرف کر دی؟ گردن کی۔ لیکن جب ہم نے غیر عاقل کی طرف اس فعل کی اسناد کی کہ جو فعل عاقل کا ہے، تو یہ بھی قاعدہ ہے بلاغت کا کہ جب عاقل کی طرف اس فعل کی اسناد کی جائے کہ جو عاقل کا ہوتا ہے، تو اس غیر عاقل کو عاقل ہی کی منزلہ مان لیا جاتا ہے، اور اس میں رعایت جو ہے وہ عاقل ہی کی جاتی ہے، تو یہ مجاز عقلی ہوگی۔ دوسرا سیدھا مجاز مرسل ہے۔ مجاز مرسل یہ ہے کہ عنقن کی جمع اعناق، گردن جز ہوتا ہے، جز بولا ہے اور کل مراد ہے، مراد جو ہے وہ گردن ہے نہیں، کیا ہے؟ سردار ہیں، اور جب مراد سردار ہے ارے تو پھر عاقل مراد ہو گیا نا، تو خبر جو آئی ہے وہ عاقل کے حساب سے آ گئی۔ چلیے، وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہا معرضین، واو حرف عطف مائے نافیہ ہے، یاتی فعل مضارع ہے، ہم ضمیر مفعول بہ مقدم ہے، اور یہاں پر مفعول کا فاعل سے پہلے آنا واجب ہے، مفعول کا فاعل سے پہلے آنا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہیں جہاں پر مفعول بہ ضمیر متصل ہو اور فاعل ضمیر متصل نہ ہو، مفعول بہ ضمیر ہو متصل
اور فاعل نہ ہو تو پھر ضمیر کو پہلے لانا، کیونکہ اگر بعد میں لاؤ گے مفعول کو تو متصل سے منفصل ہونا لازم آئے گا، جبکہ جب تک کہ ضمیر کو متصل لانا جائز ہو ممکن ہو، منفصل لانا جائز نہیں ہوتا ہے۔ چلیے، من حرف جار زائد ہے، اور حرف جار جو زائد ہوتا ہے وہ کسی سے متعلق نہیں ہوتا ہے۔ حرف جار زائد وہ ہوتا ہے کہ جو نہ تو کسی سے متعلق ہوتا ہے اور نہ ہی کسی معنی خاص پر دلالت کرتا ہے، صرف تاکید کے لیے آتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے شبیہ بالزائد، زائد سے مشابہ، تو شبیہ بالزائد وہ ہوتا ہے کہ جو معنی خاص پر تو دلالت کرتا ہے لیکن متعلق کسی سے نہیں ہوتا۔ شبیہ بالزائد کون کون سے حرف جر ہیں؟ لعل قبیلہ وقیل کے لہجے میں، روایت سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، وہ شبیہ بالزائد ہے۔ ربا تمام کے لہجے میں حرف جر شبیہ بالزائد ہے، اس کا مجرور لفظاً مجرور ہوتا ہے، محلاً مرفوع ہوتا ہے، مبتدا بنتا ہے ربا کا۔ بات سمجھ آئی نہیں؟ چلیے، تو من حرف جار زائد ہے، نہ متعلق ہوگا نہ معنی خاص پر دلالت کرے گا، صرف تاکید کے لیے ہوگا۔ اور من حرف جار یہاں پر زائد ہے قیاسی طور پر، من حرف جار کے زائد ہونے کے قیاسی ہونے کی چند شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس پر من داخل ہو رہا ہے وہ نکرہ ہو، نکرہ ہے، نفی کے بعد ہو، ما یاتہم نفی کے بعد ہے، وہ نکرہ جس پر من داخل ہو رہا ہے اس سے عموم مراد ہو، عموم مراد ہے۔ اور اگر من کے بعد داخل ہونے والا لفظ ایسا ہے کہ وہ من وہ عموم پہلے سے ہی ہے تو پھر من کے ذریعے سے کیا ہو؟ عموم کی تاکید ہو۔ جیسے لفظ احد پر من داخل کرو تو احد میں تو عموم پہلے ہی ہوتا، ما جانا احدن کا مطلب بھی تو یہ کوئی نہیں آیا، پھر آپ کہتے ہو ما جانا من احد تو احد میں عموم پہلے سے ہوتا، تو من کا کے لیے عموم کی تاکید کے لیے، یہاں عموم کے لیے ہے من۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو ذکر لفظاً مجرور محلاً مرفوع ہے، یاتی کا فاعل ہے، کیا ہے؟ اور من الرحمن جار مجرور سے مل کر ثابتن سے متعلق ہو کر کے ذکرن کی صفت اول ہے، اور محدثن ذکرن کی صفت ثانی ہے، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یاتی کا کیا ہے؟ یاتی کا فاعل ہے۔ یاتی فعل اپنے مفعول بھی مقدم اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، الا حرف استثناء ہے۔ کانا فعل ناقص اور واو ضمیر کانا کا اسم ہے۔ انہو جار مجرور سے مل کر کے معرضین سے متعلق ہے، معرضین اپنے متعلق سے مل کر کانوں کی خبر ہے۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ یاتیہم کی جو ہم ضمیر ہے اس ضمیر سے حال ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ حال ہے، اور مستثنی مفرغ ہوگا، یہ عام حالات سے کسی حال میں نہیں آتی ہے مگر اس حال میں، تو یاتیہم کی ہم ضمیر سے حال، اور حال ذل حال سے مل کر یاتی کا مفعول بھی ہے، ارے مفعول سے حال ہو جائے گا۔ چلیے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا بعد میں۔ چلیے، فا حرف عطف، قد حرف تحقیق، کذب فعل ہے، واو فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ فا حرف عطف، سین حرف استقبال ہے، یاتی فعل ہے، اور یہاں پر وہ یہ ہم ضمیر مفعول بھی مقدم ہے، اور مقدم ہونا واجب ہے۔ نبا ان کی جمع ہے، انباء مضاف، ما موصولہ، کانا فعل، واو اسم، بھی جار مجرور سے مل کر یستہزئون سے متعلق، مقدم ہو گیا ہے رؤوس آیات کی حفاظت کے لیے، آیتوں کا آخر اکثر ہے۔ یستہزئون فعل، واو فاعل، باب استفعال ہے، فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر جملہ ہو کر کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر ما کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر انباء کا مضافلہ، اور مضافلہ سے مل کر یاتی کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ چلیے، حمزہ استفہام ہے، واو حرف عطف ہے، تو یا تو یہ تھا کہ واو پہلے تھا حمزہ بعد میں تھا، اوا پھر عطف ہو جائے گا پہلے والے جملے کو لم کا،
پڑھنا دشواری ہو رہی تھی، اس لیے واو کو بعد میں کر دیا، حمزے کو پہلے کر دیا. یا یہ ہے کہ حمزے کے بعد اور واو سے پہلے جملہ محذوف ہے، پھر واو عطف کرے گا بعد والے جملے کا جملہ محذوفہ پر. کیا نکالیں گے؟ جحدوا، یہ کیا انہوں نے انکار کیا ہے. ولم یروا، ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو کیا نکال لیں گے؟ جحدا، انکار کرنا. چلیے، لم حرف نفی و جزم قلب ہے. یرو اصل میں کیا تھا؟ یرآیو، کیا تھا؟ یرآیو واو کے ساتھ، یرآیو. یا متحرک ما قبل حمزے میں فتح ہے، یا کو الف سے بدل دیا. اب ہو گیا یر، اور اسے ایسے بعد میں کریں گے وہ بھی ہوگا. پہلے جو ہے قاعدہ نمبر 7 جاری ہو جائے گا محموز کا، حمزہ متحرک اور ما قبل ساکن ہے. حالانکہ یہ قاعدہ جوازی ہے، لیکن رویت سے آنے والے تمام افعال کے اندر، مشتقات کے اندر نہیں، وجوبی ہے. تو حمزے کی حرکت کو نقل کر کے را کو دینا واجب ہے، اور حمزے کو حذف کرنا واجب ہے. اب ہو گیا یرآیو سے یرایو. اب یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا. اب ہو گیا یراو، واو الف ساکن، اجتماع ساکن. اور کون سا گرائے گا؟ دونوں حرف علت ہیں. الف کو گراؤ گے یا واو گراؤ گے؟ تو کہتے ہیں الف کو گرائیں گے، کیونکہ واو جو ہے کئی وجہ ہیں. نمبر 1، الف جو ہے وہ یرا کا، یرا پورا فعل ہو گیا نا، بھائی یرا پورا فعل ہو گیا، تو الف جو ہو گیا وہ یرا کا جز ہو گیا. تو الف جو ہے وہ کلمے کا جز ہے، اور واو مستقل کلمہ ہے. ارے واو فاعل ہے نا، ضمیر اس میں مستقل کلمہ ہے. تو مستقل کلمے کو حذف کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کلمے کا جز حذف ہو جائے. کچھ تو رہے گا باقی. دوسری بات یہ ہے کہ الف کسی معنی پر دلالت نہیں کر رہا ہے، جبکہ واو فاعل پر دلالت کر رہا ہے. تو جو کسی معنی پر دلالت نہ کرے اولا بالحذف، وہ حذف کے زیادہ لائق ہے من الذی یدل علی المعنی، اس سے کہ جو معنی پر دلالت کرتا ہے. اس لیے واو کو حذف نہیں کیا، کس کو حذف کیا؟ الف کو حذف کیا. یرو ہو گیا. چلو، یرو فعل واو فاعل، الی الارض جار مجرور سے مل کر کے یرو سے متعلق فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ انشائیہ حمزے کے تحت ہے نا، اور عطف ہو جائے گا اس پر جحدو محذوف والے جملے پر. چلیے، کم ہے ممیز خبریہ ہے یہاں پر. انبتا فعل تا فاعل. انبتا کے اندر کیا؟ اقلاب ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھا جاتا ہے، اور نون تنوین میں نون ساکن ہی ہوتی ہے یار. تو نون کو میم سے بدل کر پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ اقلاب کہلاتا ہے. وہ قلب ہے نا بدلنا، اقلابہ بدلنا. یار اقلاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ چلو، کوئی نئی چیز ہے. ایسی انباؤ میں ہے. نافاعل فیہا جار مجرور سے مل کر کے انبتا سے متعلق، من حرف جار، کل مضاف، زوجن موصوف، کریم صفت، موصوف صفت سے مل کر، من کا مجرور، جار مجرور سے مل کر کے کم کی تمیز، کم خبریہ کی تمیز پر من داخل ہو جاتا ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ممیز تمیز سے مل کر کے انبتا کا مفعول بھی، انبتا فعل اپنے فاعل و مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، کیونکہ کم خبریہ ہے. ان حرف مشبہ بالفعل فی حرف جار، ذالک اس میں اشارہ، محلا مجرور، جار مجرور سے مل کر ثابتۃ وغیرہ سے متعلق ہو کر ان کی خبر مقدم، لام مزحلقہ، آیتن ان کا اسم منصوب مؤخر، ان اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. واو حرف عطف مائے نافیہ، کانا فعل ناقص، اکثر مضاف اور ہم ضمیر مضاف الیہ، اور مضاف الیہ سے مل کر کانا کا اسم، اور مؤمنین کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اور کچھ واو کو ہم مانیں گے مستانفہ، استئنافیہ، مستأنفہ نہیں، مستأنفہ مفعول ہوگا نا، استأنفہ شروع کرنا، تو مستأنفہ جس واو سے شروع کیا جا رہا ہے. چلیے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی ترکیب کی ہے کہ یہ واو حالیہ ہے، اور تو پھر حال کس سے بنے گا؟ تو کہتے ہیں واو حال بنے گا یرو کی واو ضمیر سے. ارے اولم یرو کی واو ضمیر سے حال بنے گا بہرحال، لیکن دوری ہو جائے گی اس میں. واو حرف عطف، ان حرف مشبہ بفعل، رب کا مضاف الیہ سے مل کر ان کا اسم،
لام لام مزحلقہ ہوا ضمیر فصل ترکیب میں واقع نہیں. العزیز ان کی خبر اول، الرحیم ان کی خبر ثانی. یا ہوا مبتدا، العزیز خبر اول، الرحیم خبر ثانی. مبتدا اپنے دونوں خبروں سے مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. ترجمہ کیجیے. اللہ فرماتا ہے وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نیا ذکر نہیں آتا، محدث نیا ذکر نہیں آتا. الا کانوا عنہ معرضین، مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. اعرض کے معنی آتے ہیں منہ پھیر لینا. مطلب ہے کہ ان کا کفر دن بدن بڑھ رہا ہے. قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، اس سے انکار کیا، کفر کیا، تو ایک آیت پر کفر تھا. ایک پارہ نازل ہو گیا پورا، ایک سورت نازل ہو گئی پوری، تو اب ایک سورت سے انکار ہے. جتنی آیتیں نازل ہوتی ہیں سب سے منہ پھیرتے ہیں، تو ان کا کفر دن بدن بڑھ رہا ہے. چلیے. اولم یروا الی الارض، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے سامنے اتنی دلیلیں ہیں. اچھا فقد کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا. فسیأتیہم، تو ان قریب ان کے پاس آ جائیں گی. انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اس کی خبریں کہ جس کو وہ جھٹلاتے تھے. قرآن کو جھٹلاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، تو یہ خبریں ان کے پاس آ جائیں گی. یہ وعید ہے اہل مکہ کے لیے. یہ کس دن آئیں گے؟ یا تو روز بدر جب قتل ہوں گے اور شکست کھائیں گے، یا قیامت کے دن جب عذاب آئے گا، تو انہیں پتہ لگے گا کہ یہ وہی ہیں جو ہمیں خبر دی گئی تھی جن کو ہم جھٹلا رہے تھے. تو یہ اسی کی انجام ہے ہمیں، کہ جھٹلانے کا انجام ہے، اور کہ جس کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب ہے. استہزاء جھٹلانا نہیں، ٹھٹا کرنا. تو ان قریب ان کے پاس آ جائیں گے اس کی خبریں جس سے وہ ٹھٹا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے. اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کو نہ دیکھا؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کتنے ہم نے کریم جوڑے اس کے اندر پیدا کیے، طرح طرح کے نباتات اس کے اندر پیدا کی. امام شعبی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہیں وہ زمین کی پیداوار ہیں، تو مومن جو ہیں وہ اچھی پیداوار ہیں، اور کافر جو ہیں وہ بری پیداوار ہیں. تو یہاں وہی مراد ہو سکتا ہے. ان فی ذلک لآیہ، اس میں ضرور نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے بہت سے بھتیرے مومن نہیں ہیں، ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا رب یقیناً ضرور غلبے والا ہے، اپنے دشمنوں سے انتقام لے لے گا. الرحیم، رحم فرمانے والا ہے، اپنے اوپر ایمان لانے والے مؤمنین پر رحم فرمائے گا.